اللہ اللہ اللہ۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ شیطان کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے، انٹرسٹنگلی یہ دیکھیے جتنے بھی باطل خدا تاریخ میں گزرے ہیں ان کی پینٹنگ اسی طرح ہے، ان کی ڈپکشن اسی طرح ہے۔ یہ ہورس ہے، ہورس باطل خدا، فرعون کا جو خدا تھا ہورس۔ دیکھیں اس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، سورج اور اس کی کرنیں ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چرچ میں انہوں نے تصویر بنائی، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، سورج۔ یہ ہندوؤں کا باطل خدا، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، اور یہاں سے بھی سورج۔ تو کیا یہ کوئی انسیڈنس ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی پینٹنگ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر باطل خدا کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے جب وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں، اور یہ بات ابلیس نے کی بھی۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں روجر مارنو کا۔ 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ہے، اس کا نام ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل۔ روجر مارنو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا، وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو میرا جو کمانڈر ان چیف تھا نیوی کا، اس سے مجھے بلایا۔ اس نے کہا کہ روجر کیا تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا پسند کرو گے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مرے ہوئے ماں باپ سے بھی کوئی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے، میں تمہیں ملواؤں گا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تو اس نے ہنس کے بات ٹال دی۔ تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو، تم ڈر رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں میں ڈر نہیں رہا، میں تو ہنس رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو، تم آج شام کو ایک محفل میں آنا، میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعارف کراؤں گا۔ تو روجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا تو وہاں پہ پولیٹیشنز، وہاں پہ سیلیبریٹیز، سنگرز، ایکٹرز، ایکٹریسز موجود تھے، اور ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا۔ اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان پہ موویز، یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین، ان پہ موویز بنائی ہیں ہالی ووڈ نے۔ اب وہ بلا وجہ تو کوئی مووی اٹھا کے نہیں بنا دیں گے نا، یہ مووی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گاؤن میں ایک شخص ہے اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ریچول ہو رہا ہے۔ تو اس نے اسی طرح ایک عورت کو دیکھا، لمبی سی عورت، اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی۔ لوگ اس کے پاس کوئی خواہش لے کر آتے تھے، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے ایک عورت کی باری تھی، وہ عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، تو مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے معذرت کرنی ہے، میں اس سے معذرت نہیں کر سکی۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اپنے جو سٹاف کو پکڑا ہوا تھا اس کو کچھ کیا، اور پردے کے پیچھے سے اچانک، جیسے یہ پروجیکٹر کی اسکرین ہے، اس کے پیچھے سے اچانک سوچیں کہ کوئی مرا ہوا انسان آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا مرا ہوا، اور ہم سب کانپ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ عورت بھی بڑا پریشان ہوئی، اس نے پھر اس سے بات چیت کی۔ کہتا پھر میری باری آئی، اب میں بھی تھر تھر کانپوں کہ اب میں کیا کہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے جو ہے اسی طرح کچھ کیا، اور پردے کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے ماں باپ سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے جب ان سے بات کی، وہ واقعی میرے ماں باپ تھے، ان کی آواز بھی ویسی تھی، تو میں تو اتنا خوش ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا اس طرح میں اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا، اس طرح اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا۔ اب جیسے جیسے میں اس گروہ کے قریب ہوتا گیا تو مجھے خطرناک باتیں پتہ لگنا شروع ہوئی۔ ان کی ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب تھی کہ یہ کرو، یہ کرو، گندی حرکتیں کرو، ایسے کرو، ویسے کرو۔ ہماری محفلیں بہت ہی غلیظ ہوا کرتی تھیں، گندی حرکتوں پہ مشتمل تھیں، ایسی حرکتیں جو یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ یہ ایک نیوز، میں نے آپ کو یہ پیچھے ایک سلائیڈ چلائی تھی، یہاں پہ ایک پیج ہے، وہاں سے میں آپ کو نیوز پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے، بچے اور بچیوں کو۔ یہ پورا نیٹ ورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا آسٹریلیا میں، اس نیٹ ورک، یہ پیڈوفیلیا نیٹ ورک ایکسپوز ان آسٹریلیا۔ پیڈوفیلیا کہتے ہیں یعنی بچوں کے ساتھ غلط معاملہ جو ہے، تو یعنی اس طرح کی گندی حرکتیں، اس طرح کی۔ اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے، شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا دم گھٹنے لگ گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں ٹاپ پہ گیا اوپر،
تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, ٹائی لگائی ہوئی تھی اور بڑا ہینڈسم, بڑا خوبصورت. اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو, اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں, مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے. اب پتہ نہیں روجر جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, مسلمان نہیں تھا وہ, لیکن چلیں اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی. اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے, یہ جو کرسچنز کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے, سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے, فلانے کس سے میں نے بات کی تھی جا کے, ڈارونس کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے, اور سوشولوجی میں نے لکھوائی ہے, وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں, اس کا موجد میں ہوں. یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے, کہتا ہے میں نے لکھوائی ہے تاکہ خدا کے کنسیپٹ کو نیگیٹ کیا جائے, وغیرہ وغیرہ, وہ بتاتا گیا. پھر اس نے کہا یہ جو کرسچن جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوچھتے ہیں, عیسیٰ تو تھا ہی نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور یہ مجھے ہی ہومج پے کرتے ہیں, مجھے ہی عقیدت پیش کرتے ہیں. پھر اس نے یہ بات کی کہ تم دیکھو سورج جو پیچھے سے نکل رہا ہے وہ تو اصل میں میری پینٹنگ ہے. یہ ساری باتیں روجر نے اس ویڈیو میں بتائیں کہ آپ دیکھیں, ان کی پینٹنگز دیکھیں, ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا ہے, اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں, تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ اللہ اللہ